أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ناظرین، ہم اسلام کے حوالے سے جب کوئی بات کرتے ہیں تو منشا یہ ہوتا ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. اس نظام حیات میں یہ تمام باتیں موجود ہیں کہ انسان کس طرح زندگی گزارے، ظاہرہ وسائل کو کس طرح استعمال کرے، اور ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو باطنی حواس ہیں ان کو کس طرح بیدار کرے. اسلام کے ارکان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جب ہم ان ارکان پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں اور اسلام کے ہر رکن میں اجتماعیت موجود ہے. مثلا جب نمازوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو 5 وقت نمازوں کا تعین اور نمازوں کا پڑھنا مساجد میں اجتماعی حیثیت سے، پھر شہر میں 2-4 مسجدوں میں، جامع مسجدوں میں اکٹھا ہونا، اس کے بعد عیدین کی نماز، پھر روزے میں آپ اس قدر اجتماعیت دیکھتے ہیں اور اس اجتماعیت میں اپنا وقت لگاتے ہیں کہ جس کی کہیں کوئی دنیا میں دوسرے جگہ مثال نہیں ملتی. مثلا فجر کی اذان کے وقت اگر کسی شہر میں 1.5 کروڑ آدمی ہے تو وہ اجتماعی طور پر کھانا پینا بند کر دیتا ہے. کسی ملک میں اگر 15 کروڑ آدمی ہے تو وہ ایک اذان کے بعد ہر حلال چیز جس کی اللہ نے اس کو اجازت دی ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کھانا پینا بند کر دیتا ہے. جب افطار کا وقت ہوتا ہے، ایک اذان ہوتی ہے تو کروڑوں آدمی ایک ساتھ خوش ہو کر اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں. اسی صورت آپ حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. زکوٰۃ کے بارے میں جب آپ غور و فکر کریں گے اس کا بھی اجتماعی فائدہ ہے. غریبوں کی مدد کرنا، یتامہ مساکین کی مدد کرنا. اسی طرح حج بھی ایک رکن ہے اور اس میں بھی ہر قدم پر آپ کو اجتماعیت اختیار کرنا پڑتی ہے. 25 لاکھ آدمی اس زمانے میں ایک جگہ جمع ہو کر بیک وقت
نماز بھی ادا کرتے ہیں، بیک وقت مناسک حج بھی پورے کرتے ہیں۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، جس نظام حیات میں اجتماعیت کو اہمیت دی گئی ہے، اور انفرادی اعمال کو اس طرح اگر اس میں خود غرضی ہو اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہو، اس کو منع کیا گیا ہے۔ حج کا فلسفہ میرے نزدیک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تلاش ہوئی اللہ کی، تو انہوں نے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے، اس میں ایک طریقہ قرآن میں بیان ہوا ہے، جس میں ابھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں کہ ستاروں کو دیکھا، کہا یہ روشن ستارے ہیں، یہ میرا رب ہے۔ پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا۔ اس کے بعد اللہ کو انہوں نے پا لیا اور مشرکوں سے برات کا اظہار فرمایا کہ میرا دین جو ہے وہ اللہ کے توحید پر قائم ہے، اور میرا واحد خالق مالک اللہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور بیٹے کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ اسی ضمن میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ایسی جگہ چھوڑ آئے